الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی رحمت سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ختم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام، تمام صحابہ کرام، تابعین بالاحسان اور اتباع تابعین اور امت کے سلف و خلف کے لیے بخشش و رضوان کی دعا کے بعد انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت تبھی عبادت قرار پاتی ہے، وہ دعا ہو و یہ عمل ہو۔ عبادت دعا کی صورت میں ہو یا کسی عمل کی صورت میں، عبادت تبھی عبادت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پالے۔ اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا سننے والا ہے، وہ غفور شکور ہے، بندوں کی کوتاہیاں معاف کرنے والا اور اعمال کا قدردان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی سمیع الدعا ہونے میں جب کہ کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے والا، کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا، ان کے تھوڑے سے عمل پر بہت 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 عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے اس سب کے باوجود اگر انسان کی دعا قبول نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
وقال ربكم ادعوني استجب لكم، میرے بندو تمہارا پروردگار کہتا ہے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں۔ تو جب اس کے باوصف انسان کی دعا قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک عمل کا حکم دیں اور پھر وہ عمل انسان کا اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہ ہو، والعیاذ باللہ، اللہ کی 100 بار پناہ اس سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا مبارکا فیہ، اے اللہ تو اس سے ایسا علم مانگتا ہوں جس کا فائدہ ہو، ایسا دل مانگتا ہوں جس میں خشوع ہو، تیرا ڈر ہو، ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیرے حضور قبول ہو، اور ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاک ہو اور برکت والا ہو۔ ایسے دل کا کیا فائدہ، ایسے علم کا کیا فائدہ جس میں نفع نہ ہو، ایسے دل کا کیا فائدہ جس میں اللہ کا خشوع نہ ہو، ایسے عمل کا کیا فائدہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہی نہ ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، جہاں یہ مثبت دعا ہے وہیں اللہ کی پناہ طلب کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، اللہم انی اعوذ بک من هؤلاء الاربع، اے اللہ تیری پناہ ایسے علم سے جس کا فائدہ نہ ہو، ایسے دل سے تیری پناہ جس میں تیرا خوف نہ ہو، جس میں خشوع نہ ہو، جس تیرے حضور جھکے نہیں، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعْ، ایسے جی سے جو بھرے ہی نہیں، وَدُعَاء لَا يُسْمَعْ، اور ایسی دعا سے جو تیرے حضور سنی نہ جائے، ایسی دعا جو اللہ کے حضور نہ سنی جائے، ایسا عمل جو اللہ کے حضور مقبول نہ ہو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ لیکن اللہ کے بندو، عمل کی قبولیت کی شرائط ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ عبادت ہے، عبادت ہے، وہ صرف ایک عمل کر لینے کے بعد انسان کو اس طرح بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں ایک حکم تھا ہم نے کر لیا، نہیں، اس کے بعد ہمیں مسلسل فکر مند رہنا چاہیے، مسلسل فکر مند رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو فرما چکا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، کیا تمہیں اس گھڑی کی خبر پہنچی جس کی دہشت، جس کی ہیبت، جس کا خوف تمام مخلوق کو ڈھانپے ہوئے ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے ہوں گے جو اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے ہوں گے جو اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، پھر بھی اس دہکتی ہوئی تپتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گے، والعیاذ باللہ۔ انسان اتنے بڑے موسم کے بعد، رمضان کے موسم کے بعد اس سے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کا یہ عمل مقبول بارگاہ الہی ہوا یا نہیں۔ اور ہاں، قبولیت کی بھی تو نشانیاں ہیں، انسان یہاں جائزہ لے سکتا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ وہاں میزان پر ہمارے اعمال تلیں، اپنا حساب آپ کر لیں۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب خود کر لیتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، تم سے حساب مانگا جائے، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو، اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لیں۔ اعمال کے ثمرات ہیں، جب انسان کھیتی بوئے لیکن اگے نہیں
اسے فکر ہوگی انسان نے جو روزہ رکھا، جو عبادت اس سے ہو پائی، اس پر کیا اثرات ہونے چاہیے۔ اگر وہ ہم میں اثرات پائے جاتے ہیں تو پھر خوش ہو جائیے کہ اللہ کے ہاں ہماری عبادت قبول ہو چکی، لیکن اگر وہ نتیجہ نہیں ہے تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ روزے کا ثمر تقویٰ ہے، روزے کا ثمر تقویٰ ہے۔ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، دل کسی کا پھاڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس کے بھی کوئی ثمرات ہیں، انسان دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے تمیز کر دے گا، تمیز بنا دے گا، فرقان تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک فرقان وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان شرک اور توحید میں، معبود برحق اور معبودان باطل میں، مطاع برحق اور مطاع باطل میں، سنت اور بدعت میں، شرک اور توحید میں، پاک اور پلید میں، حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے۔ ایک یہ فرقان ہے، اور اسی فرقان کی بدولت انسان خود جو صاحب ایمان ہے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تمہیں اسی طرح دنیا میں چھوڑ دے جس حالت میں اب ہو، کہ مومن و کافر دنیا میں رہتے ہیں، مخلص و منافق ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو نہیں چھوڑنے کا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ پاک اور پلید کو، متقی اور فاجر کو الگ الگ کر کے چھوڑے گا۔ اہل تقوی کی، اہل ایمان کی پہچان ہے، ہر انسان اپنے دل کو ٹٹول کر اسے جائزہ لے سکتا ہے۔ یاد رکھیے صاحب ایمان دنیا میں رہ کر بھی، دوسروں میں رہ کر بھی ممتاز ہوتا ہے، وہ مل نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ آتا ہے جمدان، وہ سب سے ممتاز نظر آتا ہے، فرمایا ھذا جمدان۔ فرمایا یہ جمدان ہے۔ پھر فرمایا فلاح یاب ہوئے، وہ کون؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں، یعنی دنیا میں انسانوں میں رہ کر، غافلوں میں رہ کر اللہ کو یاد کرنے والے، وہ اسی طرح دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں جس طرح یہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں میں رہ کر الگ نظر آ رہا ہے۔ صاحب ایمان لوگوں میں رہ کر بھی لوگوں میں نہیں رہتا، اس کی سوچ الگ ہے، اس کے صبح الگ ہے، اس کی شام الگ ہے۔ یہی فرق ہے جو قیامت کے دن نمایاں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ فرمایا جس دن قیامت قائم ہو گئی، یومئذ یتفرقون، الگ الگ ہو جائیں گے۔ جیسے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ، آج تم اہل ایمان کی صفوں میں نہیں گھس سکتے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس دن یہ امتیاز کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ اس دن باغات میں ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جنہوں نے کفر کیا،
جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھوٹا کہا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، فرمایا انہیں عذاب میں حاضر کر لیا جائے گا۔ ایک وہ ہیں جنہیں جنت پیش کی جا رہی ہے، ایک وہ ہیں جنہیں عذاب میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ فما سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ فرق تم دنیا میں دیکھ سکتے ہو۔ جب صبح ہوتی ہے کتنے بندے ہیں جو ہمارے حضور سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے انسان ہوتے ہیں جو اس سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ صبح و شام فرق ہوتا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وحین تظہرون فی العشی وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها۔ فرمایا وہ فرق، وہ سبحان اللہ، وہ تسبیح، وہ صبح و شام، وہ ظہر کے وقت، وہ شام کے وقت، وہ عصر کے وقت، وہ مغرب کے وقت، وہ عشاء کے وقت، یہ فرق جو ہے وہی فرق ہے جو نمایاں ہو جائے گا۔ اہل ایمان دوسروں کے ساتھ ملتے نہیں، ان کی صبحیں الگ ہیں، ان کی شامیں الگ ہیں، ان کی راتیں الگ ہیں۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ان کی صبحیں الگ ہیں، ان کی شامیں الگ ہیں، ان کی تمنائیں الگ ہیں، ان کی خواہشیں ہی الگ ہیں۔ ایک ایک چیز میں فرق ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث۔ انسانوں کی خواہشات کی فہرست دے دی کہ لوگوں کی تمنائیں کیا ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، دماغوں پر عورت ہے سوار۔ حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد بیٹے پیارے ہیں، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے چاندی کے ڈھیر اچھے لگتے ہیں، والخیل المصومہ، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس نشان لگا گھوڑا ہو۔ کبھی گھوڑے تھے، اب گاڑیاں ہیں، نئی سے نئی گاڑی میں سب سے یعنی جدید اور سب سے اچمبھا قسم کا ماڈل میرے پاس ہو۔ والخیل المصومہ والانعام والحرث، اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم، جو متقی ہیں ان کے لیے پتہ ہے کیا ہے، ان کے پاس ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سامان ہی اور تیار کر رکھا ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ فرمایا جن کے پاس تقوی ہے ان کے لیے تو اپنے رب کے ہاں سامان ہی اور ہیں۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، وازواج مطہرہ، ایسی بیویاں جو حسد سے پاک، جو بغض سے پاک، جو غیبت سے پاک، جتنی نقائص دنیوی عورتوں میں ہیں سب سے پاک، ازواج مطہرہ۔ اور اس سے بڑی نعمت ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ یہ فرق ایسے ہی نہیں ڈال دیا، اتنا بڑا فرق ایسے نہیں ڈال دیا۔ جہاں ان لوگوں کی خواہشات کی فہرست سن لی، اب ان لوگوں کی صفات بھی سن لو۔ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین فی الاسحار۔ ان کی صبحیں الگ، ان کی شامیں الگ، ان کی تمنائیں الگ، ان کی دعائیں الگ۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ربنا آمنا، ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا،
ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں وہ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ ذرا کسی کے پاس نئی گاڑی دیکھ لی تو للچانے لگے، کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے، نہیں۔ الصابرین اپنے آپ کو جمع کر رکھتے ہیں، وہیں سے لے کے جہاں اللہ دے گا، وہیں سے حاصل کریں گے جہاں اللہ نے حلال کیا ہے۔ الصابرین والصادقین، وہ سچے ہوتے ہیں، ان کی تمنائیں سچی ہیں، ان کی تمنائیں سچی ہیں، ان کے اعمال سچے ہیں، ان کی گفتار سچی ہے، ان کا کردار سچا ہے۔ الصادقین والمنفقین، انہیں کمانے کی نہیں، اللہ کی راہ میں لگانے کی فکر ہوتی ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور راتیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے گزرتی ہیں، صبح ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ فرق ہے۔ اہل ایمان کی صبحیں الگ ہیں، ان کی شامیں الگ ہیں، ان کی تمنائیں الگ ہیں، ان کے دل ہی الگ ہیں، ان کے دل ہی الگ ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، میں تمنا رکھتا ہوں اللہ سے کہ میرے گناہ معاف کر دے قیامت کے دن۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو سلامت دل لے کر آئے گا۔ اہل ایمان کے دل سلامت ہوتے ہیں، اہل ایمان کو فکر ہوتی ہے دل کا آئینہ صاف لے کر جائیں۔ یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں قدورت ہے، کسی کے بارے میں غلط فہمی ہے، کسی کے بارے، اللہ اکبر، اہل ایمان کے دل ایسے نہیں ہوتے کہ دوسروں کے بارے میں بہانے ڈھونڈتے رہیں اور کسی کے بارے میں بات سن کر خوش ہو جائیں کہ اس سے ان کا اپنا چہرہ اجلا نظر آنے لگا ہے۔ اللہ کے بندو، اخبارات میں سکینڈل پر سکینڈل پڑھ کر، اس طرح کی کہانیاں پڑھ کر مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے، اہل ایمان کی صفت نہیں ہے۔ اہل ایمان کے دل ایک دوسرے سے سلامت ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے ان پر تہمت کی بات سنی تھی، تمہاری زبان پر فوراً یہ آنا چاہیے تھا، تمہارے دل میں یہ گمان ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اہل ایمان کو اہل ایمان کے بارے میں صاف ذہن ہونا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا یہ کھلا جھوٹ ہے۔ ہم ہیں 10 سال کہانیاں سنتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بے گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، وہ ہمارے سال ہے سال کی محفل آرائیاں، وہ جو ہم نے ایک یعنی کہانیاں جو سنی وہ ساری کی ساری کس کھاتے میں گئی؟ کیا اس سے پہلے ہی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سلامت لے کر لیں کسی کے بارے میں؟ جب تک کوئی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف دیکھ کر فرمایا الا مثل هذه فاشهد، اس طرح کی بات دیکھ کر پھر گواہی دو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یاد رکھو آنکھوں سے بھی سوال ہونا ہے، کانوں سے بھی سوال ہونا ہے اور دل کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے کہ ہم نے یہ آئینہ کہاں تک صاف رکھا، اسے کس قدر مقدر کر لیا۔ اللہ کے بندو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور شما کی بات نہیں کر رہا، سید الاولین والآخرین، وہ جن کے دل پر قرآن اترا، علی قلبک لتکون من المنذرین، وہ جن کا دل معبد وحی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے منتخب کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کی شکایتیں مجھے نہ سنایا کرو،
میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میرا دل اہل ایمان کی طرف سے صاف ہو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اہل ایمان کا دل سلامت ہوتا ہے، اسے سلامت رہنا چاہیے، اس کی سلامتی کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. یہ صرف خواہش کی بات نہیں ہے، اسے صاف رکھیں، اسے صاف کرنے کی کوشش کریں. اگر اس میں کدورت آ گئی ہے اسے صاف کیا جا سکتا ہے، جس طرح اس اللہ کے بندے نے صاف کر لیا تھا. اللہ اکبر. اہل ایمان کے دن، اہل ایمان کی راتیں، اہل ایمان کی خواہشیں، ان کے دعائیں، ان کے عمل وہ دوسروں کی طرح نہیں ہوتے. صاحب ایمان کی شجاعت، صاحب ایمان کی سخاوت، صاحب ایمان کا ایک ایک عمل دوسروں سے الگ ہوتا ہے، وہ ان سے ملتا ہی نہیں. ایک مومن بالکل ایک نئی قسم کا انسان ہوتا ہے اور وہی کامل انسان ہوتا ہے. کہنے کو سبھی خرچ کر لیتے ہیں، کہنے کو سبھی خرچ کر لیتے ہیں. حاتم الطائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا جواد کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب اس کی بیٹی آئی اور اس نے اپنا تعارف کرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل احترام دیا، اپنی چادر بچھا دی اور کہا لو کان ابوک مسلما لترحمنا علیہ، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے. اتنا بڑا سخی جس کی اب تک مثال دی جاتی ہے، لیکن اس کی سخاوت ایک ادنا مومن کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مومن کی سخاوت اور ہوتی ہے. وہ تو اس لیے کرتا تھا، اس کے شعروں میں ہے، اب ممبر پر کیا شعر سناؤں آپ کو. وہ اس میں کہتا ہے اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہ مال تو جانے والی چیز ہے، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْأَحَادِيثُ وَالذِّكْرُ، مال تو باقی رہنے والا نہیں، یہ تو صرف باتیں رہ جائیں گی، لوگوں میں شہرت باقی رہ جائے گی. اور پھر آگے جا کر کہتا ہے اولہ شکر و آخرہ ذکر، میں سخاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں قدر بڑھتی ہے. اولہ شکر و آخرہ ذکر، اور میرے جانے کے بعد بھی شہرت رہے گی. کہاں یہ سخاوت ہے؟ سخاوت تو کر رہا ہے لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ لوگ شکر گزار ہوں، لوگ مجھے سلام کہیں، لوگ کہیں کہ حاتم بڑا سخی ہے. لیکن کہاں صاحب ایمان کی، کہاں صاحب ایمان کی سخاوت؟ اس کی سخاوت میں یہی وہ فرق ہے کہ جس کی گرد کو بڑے سے بڑے حاتم نہیں پا سکتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کھانا وہ بھی کھلاتا تھا، کھانا وہ بھی کھلاتا تھا، مہمان نوازی کر کے خوش ہوتا تھا. اور وہ کہتا ہے اپنے غلام کو، ایک اور شعر ہے اس کا، اسے کہتا ہے کہ اے غلام رات بڑی سرد ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، چراغ جلا کر کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو میرے گھر کا پتہ چل جائے. اگر ایک مہمان تمہارے رکھے ہوئے چراغ کو دے کر آ گیا تو تمہیں خوشی میں آزاد کر دوں گا. اتنا بڑا سخی ہے. لیکن چاہتا کیا ہے کہ لوگ میرے شکر گزار ہوں، لوگوں میں میری شہرت رہے، سخاوت ہے. لیکن صاحب ایمان کیا کرتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی خواہش ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن پھر کسی یتیم کو دیکھتے ہیں، کسی مسکین کو دیکھتے ہیں، کسی اسیر کو دیکھتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر اسے کھلا دیتے ہیں. اس کی مثال کہاں سے لائے گا؟ دنیا ہاتھوں سے بھر جائے تو اس ایک سخی کی مثال نہیں لا سکتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کر دی، بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دیا اور خود اندھیرے میں چراغ بجھا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کے بندو، صاحب ایمان کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی ایک ایک بات، اس کی سخاوت دوسروں سے الگ ہوتی ہے.
وہ شکر کے لیے نہیں، وہ ذکر کے لیے نہیں کہ لوگوں میں یاد رہے، وہ تو اس لیے کرتا ہے، وہ تو اس لیے کرتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، میں قیامت کے دن کے شر سے بچ جاؤں۔ وہ تو چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہی اس کی قوت ہوتی ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو کتنی بار سنا چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جما دیے تو زمین کا حرکت بند ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا اللہ ان پہاڑوں سے بھی کوئی مخلوق ایسی ہوگی جو ان پہاڑوں سے بھی قوی تر ہوگی؟ فرمایا ہاں، لوہا اس سے مضبوط ہوتا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز ہوگی؟ فرمایا ہاں، آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پوچھا کہ کوئی آگ سے بھی طاقتور ہے؟ فرمایا پانی جو اسے بجھا دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا پانی سے بھی طاقتور ہے کوئی چیز؟ فرمایا ہوا ہے جو اسے اڑائے پھرتی ہے۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں، میرا بندہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اہل ایمان کی سخاوت اور ہے، اس لیے کہ ان کا جینا مرنا ہی الگ ہے۔ ان کے جینے کا وہ اس لیے زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں جیتے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، وہ تو جیتے بھی اللہ کے لیے ہیں، مرتے بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اگر زندہ رہنا ہے تو زندگی کے لیے نہیں، اس لیے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں دعا کر رہے ہیں، میدان بدر میں دعا کر رہے ہیں، اور کیا رہے ہیں کہ اللہ اگر تجھے یہی منظور ہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو پھر مروا دے۔ یعنی اگر زندگی کی خواہش ہے تو اس لیے کہ ہماری زبانوں کے ذریعے سے اللہ کا نام رہے، دنیا میں کوئی پریشانیاں باقی رہ جائیں جو اللہ کے حضور جھکتی رہے۔ اگر زندگی کی خواہش ہے تو اس لیے ہے، وگرنہ زندگی میں کیا ہے؟ اہل ایمان کی زندگی الگ ہے، اہل ایمان کا مرنا الگ ہے۔ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور جہاں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جہاں نہیں کرتے وہاں بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اہل ایمان کی سخاوت میں بھی فرق ہے، اہل ایمان کی شجاعت میں بھی فرق ہے۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے جو ان دو لشکروں میں تھا، وہ جو میدان بدر میں قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين۔ میدان بدر میں جو دو لشکر آمنے سامنے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک کا سالار سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو دوسری طرف کون ہے؟ اسی قبیلے کا آدمی تو ہے، عتبہ بن شیبہ، عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، وہ بھی عبد مناف کا پوتا ہے، وہ بھی عبد مناف کا پوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ ایک فریق مومن ہے، دوسرا کافرۃ یرونہم، ایک طرف اہل ایمان ہے، دوسری طرف اہل کفر ہے۔ اصل فرق نسل کا نہیں، اصل فرق نسل کا نہیں، ایمان اور کفر کا تھا۔ اہل ایمان کی شجاعت اہل ایمان کی شجاعت ایمان سے پھوٹتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو گھروں سے اس لیے نکلے بطرًا، اکڑتے ہوئے، ابو جہل جیسے نکلا، عتبہ بن ربیعہ جس طرح نکلا، جس طرح اس کے ساتھی نکلے، یصدون عن سبیل اللہ بطرًا ورئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے اکڑتے ہوئے اور اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جب شیطان نے ان کے دلوں میں یہ سحر پھونکا کہ آج تم سپر پاور ہو، آج تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. کہنے کو تو لشکر دونوں ایک ہی تھے. اسی لیے تو جب عتبہ اپنے بھائی کو اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا، ان کے مقابلے میں انصاری نکلے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائیوں کو ہمارے مقابلے میں نکالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قم یا حمزہ، اٹھو حمزہ، اٹھو علی، اٹھو ابو عبیدہ، نام لے کر اپنے چچا کا، اپنے چچا زاد بھائی کا اور ایک اور چچا زاد بھائی کا، وہ سب سے معمر تھے، انہیں کھڑا کیا. تب عتبہ نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مقابل ہیں، ہمارے مقابلے کی چوٹ ہیں. خاندان تو ایک ہی تھا لیکن فرق کہاں پر ہے؟ اہل ایمان کی شجاعت، اہل ایمان کی شجاعت. ایک طرف یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے فتح چاہتے ہیں. اس لیے تو اسے سمجھایا گیا، ابو جہل کو سمجھایا گیا کہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، واپس چلیں، لڑائی میں فائدہ نہیں. اس نے کہا نہیں، یہاں ہم ٹھہریں گے، 3 دن تک یہاں شراب پیئیں گے، ہمارے لیے گانے والی گانے گائیں گی اور پورے عرب میں ہماری شہرت پھیلے گی کہ ہمارا کس طرح دبدبہ ہے، پھر ہم یہاں سے جائیں گے. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف وہ ہے وہ جو یہ باتیں کر رہا ہے، اور ایک طرف سید الاولین والآخرین اللہ کے حضور سر جھکائے پڑے ہیں. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. ان دونوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے لیے مرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے سب سے بڑی کہ اللہ کی راہ میں اگر جان جاتی ہے، منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اہل ایمان، اہل تقوی عام انسانوں میں ملتے نہیں. ان میں ایک ایک بات الگ ہوتی ہے. ان کی سخاوت دوسروں کی سخاوت سے الگ ہے، ان کی شجاعت دوسروں کی شجاعت سے الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو لڑائی پر ابھارا وہاں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی جس طرح ہم آپس میں کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہ چندہ خور قسم کے مجاہدین کرتے ہیں کہ لوگوں کی یعنی ظلم کی داستانیں سناتے ہیں، وہاں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندوں، اہل ایمان کی شجاعت کا مرکز یہ نہیں ہے. قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ کے بندو، بات سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے. یہ نہیں کہا ورنہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی جانتا تھا کہ اہل کفر، اہل ایمان مومن عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس کی تفصیل نہیں بتائی، بلکہ اتنا ہی کہا کیا بات ہے تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. اور ان بوڑھوں، ان بچوں اور عورتوں کے لیے ان کے ظلم کی داستانیں سنا کر ان سے صفحات کالے نہیں کیے. یہ بات کرنے کی نہیں، یہ بات کرنے کی نہیں ہوتی. یہ باتیں کر کے اپنی کمزوری اور واضح کرنا ہوتی ہے. ایک طرف اہل کفر اہل ایمان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اور ہم ان کے شعر اور نظمیں بنا بنا کر لوگوں کے سامنے نشر کرتے ہیں. قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن نے کہا الذین یقولون، ایمان والو دل پہ ہاتھ رکھو. وہ کہتا ہے کہ وہ جن پر کافر ظلم کرتے ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں تو اس ظالم بستی سے نکال جس کے حاکم ظالم ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا. یہ اہل ایمان کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے بھائی بہن
اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تو کوئی ہمارا مددگار بنا۔ ان کی مدد کس نے کرنی ہے؟ اگر تم اللہ کا نام لینے والے ان کی مدد کو نہیں اٹھو گے تو کس کا فریضہ ہے؟ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری صف پلٹ دے گا، کسی اور کو لے آئے گا، وہ محتاج ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے سکتا تھا، لیکن وہ تو تمہیں آزماتا ہے۔ ہاں تو اہل ایمان کی شجاعت، اہل ایمان کی شجاعت اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اہل ایمان اور اہل تقوی وہ دوسرے انسانوں جیسے انسان نہیں ہوتے، یہ تو ایک ممتاز قسم کا انسان ہوتا ہے۔ اگر یہ تقوی، وہ تقوی روزے کے نتیجے میں ہم میں بیدار ہو چکا، جو انسان کو انسانوں سے، مسلمان کو کافروں سے، مخلصوں کو منافقوں سے ممتاز کرتا ہے، تو اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا روزہ رنگ لا چکا۔ لیکن اگر صورت مختلف ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن العمل ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين